من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم نے طہارت، عصمت و طہارت، ولایت و عظمت و کمالات کا مرکز اہل بیت کے گھرانے کو قرار دیا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی عظمت جاری ہوئی تو ان کی اولادوں سے ہوئی، معجزات یا نبی یا اولاد نبی، آئمہ اور آئمہ کے بعد ان کی اولاد سے کرامات ظاہر ہوئی۔ جو ان کے ساتھ ہے وہی حق ہے، جو ان سے دور ہے وہی باطل ہے۔ آج ہم تذکرہ سرکار امام موسیٰ کاظم اور ان کے بھائی جناب اسماعیل کا کرنا چاہتے ہیں۔ جناب اسماعیل نیک تھے، عفیف تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، حتیٰ کہ اتنی عظمت بلند کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد رجت میں یہ اٹھیں گے۔ امامت کے لیے منتخب ہوئے موسیٰ کاظم علیہ السلام، رجت کے لیے اسماعیل بن جعفر بن محمد صادق علیہ السلام۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جناب اسماعیل کے حوالے سے دھوکہ کیا، دھوکے کا شکار ہوئے، کچھ نے فریب کیا، اور اس وقت کی استعمار نے حضرت اسماعیل کی اولاد کو امام موسیٰ کاظم کے خلاف ابھارا۔ اس سے اسماعیلی فرقہ بنا جو امامت کی طرز پر نہیں تھا۔ امامت کا تو سلسلہ وہی ہے۔ حالانکہ مولا جعفر صادق علیہ السلام اپنے علمی کمالات کے تحت جانتے تھے کہ یہ فتنہ گڑبڑ ہوگی، تو وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اعلان کیا امام موسیٰ کاظم۔ واقعہ یوں ہے کہ جناب اسماعیل جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑے تھے، امام جعفر صادق کے بیٹے، امام کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب اسماعیل اپنے بابا جعفر صادق کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے۔ مولا کو پتہ تھا کہ فتنہ برپا ہونا، ان کے نام پر بغداد کی استعمار اور عباسی کوئی اور کام کریں گے، مولا کو پتہ تھا۔ لہذا جب جنازہ جناب اسماعیل کا اٹھا تو مولا نے راستے میں جنازے کو روکا، روک کر کہا، لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا دیکھو، اور کپڑا منہ سے ہٹا کر کہا دیکھو یہ کون ہے؟ کہا مولا آپ کا بیٹا اسماعیل ہے۔ مولا نے فرمایا کیا کیفیت؟ مولا یہ ان کا جنازہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر منہ پہ کپڑا رکھا گیا، پھر قبرستان کے قریب مولا نے پھر ان کے منہ سے چادر کو، کپڑے کو ہٹایا، کہا دیکھو کون ہے؟ کہا مولا آپ کا بیٹا اسماعیل فوت ہو گیا۔ اس کے بعد جنازے پہ ہی میرے مولا نے پیسے دیے ایک آدمی کو کہ اسماعیل کی نیابت میں جا کے حج کرے، پورا انتظام کیا۔ اور اس کے بعد مولا نے جناب اسماعیل کے جنازے پر جملہ کہا جو قیامت کے لیے چراغ حق تھا، جیسے نبی پاک نے مولا علی کے بارے میں کہا تھا الحق ما علی و علی ما الحق۔ غدیر کے میدان میں کہ پریشانی میں نہ رہے دنیا کو پتہ ہونا چاہیے۔ آدھی رات کے وقت معراج کی باتیں یاد رہیں، دن کے وقت 1,24,000 کے مجمع میں پہلے کہا لست اولا بکم، اپنے آپ کو اولا بلند کر کے پھر مولا بمانا اولا، اولویت کا قرینہ لگایا، کیونکہ نبی کو پتہ تھا کہ لفظ مولا مشترک ہے، لوگ اس سے مراد دوستی یاری پتہ نہیں کیا کہہ لیں گے۔ پہلے کہا لست اولا بکم، اولویت کا قرینہ۔ جب متکلم ایک لفظ مشترک کو استعمال کرے تو قرینہ لگاتا ہے، جیسے لفظ عین ہے، لفظ عین کے استعمال میں اس کا معنی چشمہ بھی ہے، گھٹنا بھی ہے۔ جو بولنے والا متکلم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرینہ لگائے کہ عین سے مراد چشمہ ہے، گھٹنا ہے، آنکھ ہے، کون سی چیز۔ اسی لیے نبی نے پہلے اولویت کا قرینہ لگایا،
چونکہ علی نے نبی کے بعد اولا بالتصرف نبی کے مقام پر بیٹھا تھا. کہا الستو اولا بکم، ایک شخص نے کہا نبی اولا من المؤمنین انفسهم واموالهم، قرآن کی آیت پڑھی. اس کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور حقانیت کو بھی متصل کیا، علی کے ساتھ حق ہے، حق علی، جو علی کو مانے گا حق پرست ہے، جو علی سے. اسی طرح امام موسیٰ کاظم کے بارے میں جناب اسماعیل کی وفات کے بعد میرے مولا جعفر صادق نے وہی جملہ دہرایا جو نبی نے علی کے لیے، الحق ما موسیٰ و موسیٰ ما الحق، حق موسیٰ کے ساتھ ہے، موسیٰ حق کے ساتھ. تو لہذا میرے عزیزو، ان کے بعد ان کے محمد بن اسماعیل نے یا دوسرے لوگوں نے ہارون رشید اور بنی عباس کے کہنے پر یہ فرقہ بنایا. اس کا نہ اسلام میں نہ ان کے قرآن کی نص تھی، نہ کوئی اور چیز تھی، بلکہ اسماعیل امامت کے لیے چنے ہی نہیں گئے تھے. ہاں بلند مقام اسماعیل کی، جناب اسماعیل کا قصور نہیں ہے، شاید کوئی مومن غلطی کر دے جی ان کی امامت شو اسماعیل، ہاں ان کا 1% بھی قصور نہیں. جناب اسماعیل کو امامت کے لیے نہیں، رجت کے لیے. جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے امام کے دور میں، یہ دوبارہ اٹھیں گے لشکر میں اپنا کام کریں گے. ان کو امامت کے لیے نہیں، رجت کے لیے چنا گیا. اس رجت میں جناب اسماعیل امام زمانہ کے ساتھ عبداللہ بن شریف، جناب اسماعیل اور کافی اصحاب کی فہرست ہے، جیسے بیان کر چکے ہیں جناب مالک اشتر، ابو دجانہ، مستورات میں حباب بالبیہ، کنوہ وغیرہ. تو میرے عزیزوں، جناب اسماعیل کے بارے میں ہم یہی باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی جناب اسماعیل پر تانا نہیں دے گا. جناب اسماعیل کا کوئی قصور نہیں، ہاں ان کے نام کو استعمال کیا گیا. اور جناب اسماعیل نہیں، جعفر صادق کے بعد امامت کے لیے جناب موسیٰ کاظم کی حقانیت کو جعفر صادق نے مسلمین اور مومنین پر فرض قرار دیا، اسماعیل کو رجت کے لیے. اللہ کی ذات جو ائمہ کی ترتیب ہے، جو تشیع و تسنن حتی سوائے کے مورکہ میں بھی ہے، اس ترتیب کے ساتھ ہمیں ائمہ کو ماننے کی توفیق عطا فرما. میں حیران ہوں کہ بغداد میں عیسائیوں اور یہودیوں پر جو مشکل آتی ہے وہ باب الحوائج کے دروازے پر جا کے توسل کرتے. عیسائیوں کو، یہودیوں کو، غیر مسلموں کو سمجھ آ گئی، مسلمانوں کو اور بعض شیعت کا دعویٰ کرنے والے اسماعیلیہ، نظاریہ، مستعلیٰ، ان کو امام موسیٰ کاظم کے معجزے بھی نظر نہیں آتے کہ باب اللہ کے معجزات کی وجہ سے بغداد کے لوگ مامون اور محفوظ رہے. مالک ذوالجلال اپنا دروازہ وسیلہ عظمیٰ امام موسیٰ کاظم کی قدر اور اس کے ساتھ جناب اسماعیل جو رجت کے لیے ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.